لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إلا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ہر قسم کی بڑائی کبریائی رحمت و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. ہم سب مل کر اسی اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کے مختصر ترین سورہ جو مکمل سورہ ہے مسنون خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. انشاءاللہ العزیز موقع اور محل اسلامی عربی مہینے کے حوالے سے اسی کے پیش نظر جو یہ عربی کا آخری مہینہ جو چل رہا ہے ذو الحجہ، اور اس میں قربانی کے فضائل اور مسائل دیگر اور تمام امور پر انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں ہم گفتگو کریں گے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین. ایک بات یاد رکھیں، قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق دنیا میں جتنی قومیں آئی ہیں اور ادیان آئے ہیں گزشتہ قوموں سے لے کر کے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو باقی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں آیات موجود ہیں اس حوالے سے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور ایک ایسی عبادت ہے سبحان اللہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں مختلف انداز سے کیا ہے اور مختلف الفاظ کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. اور اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی اہم عبادت سے جوڑ دیا ہے، جس سے پتہ چلتا یہ بہت بڑی عبادت ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اسی طریقے سے اللہ کے کلام میں دیگر آیات بھی موجود ہیں. قربانی اصل میں کہتے ہیں ایک وہ چیز ہے یا عبادت کہہ لیں یا وہ عمل کہہ لیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے، اللہ کی رضا حاصل کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ بات بھی موجود ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے والبدن کا استعمال کیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے والحد کا استعمال کیا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ نسک کا استعمال کیا۔ ان تمام الفاظ کا استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ یہ بہت اہم عبادت ہے اور اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دنیا کی ساری قوموں نے قربانی دی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی یہ قربانی کی شکل موجود ہے۔ یہ جو سنت ہے اس کی پوری تفصیل ہے، ہم وہاں پر جانا نہیں چاہتے، اس کے کچھ فضائل اور مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کی جو موجودہ شکل ہے جانور کی شکل میں، اصل میں یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، ان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا۔ ہر قربانی کے موقع پر جب کبھی بھی ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، تو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہمیشہ یاد رکھنا ان کو، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے کرنا۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام مدینے میں جتنے سال رہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے قربانی کی ہے، ہر سال آپ علیہ السلام نے قربانی کی ہے۔ جب حج کا موقع آیا، آپ علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے گئے تو نبی اکرم علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، سبحان اللہ، کتنے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 60 پہ 3 اونٹ، 63 اونٹ رسول عربی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ یہ بہت بڑی بہادری اور شجاعت کی علامت ہے۔ انسان 1-2 جانور ذبح کرنے میں ہی اوپر سے نیچے ہو جاتا ہے، 63 جانور رسول عربی نے، وہ بھی اونٹ کو اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ بقیہ اور جو جانور باقی بچے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے تھے۔ علماء نے ایک بہت بڑا پیغام اس میں یہ لکھا، حکمت کی بات یہ بتائیے، 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ نبی نے ذبح کیے، بقیہ اور دیگر حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام نے ذبح کیا۔ کیوں؟ اللہ کے بھی 65 بھی ذبح کر سکتے تھے، 50 بھی ذبح کر سکتے تھے، 70 بھی ذبح کر، 63 کیوں نبی نے ذبح کیے؟ علماء نے اس کی حکمت میں لکھا ہے کہ اصل میں یہ بہت بڑا پیغام تھا رسول عربی علیہ السلام کی طرف سے کہ میری زندگی کے دنیاوی زندگی 63 سال میں نے مکمل کر لی ہے، ہر سال ایک، کہ 63 سال میں نے مکمل کر لی، میرا یہ دنیاوی سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اب میں آخرت کی منزل کی طرف روانہ ہونے والا ہوں۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آخری حج سے حجۃ الوداع کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حج سے واپسی ہوئی، رسول عربی علیہ السلام بیمار پڑ گئے، اور ایک بیمار وہ جو ہے ایک بیماری لمبی شکل اختیار کر گئی، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ تو کہنا یہ، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب نبی اکرم علیہ السلام جب اونٹ کو ذبح کر رہے تھے، ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ سب سے پہلے میں قربان ہو جاؤں، سبحان اللہ۔ اس قدر شوق اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دیتا ہے، جانور کو بھی۔ ہر اونٹ یہ چاہتا تھا کہ پہلے میں پیغمبر کے ہاتھوں سے پہلے میں ذبح ہوں، سبحان اللہ۔ بہرحال آئیے چند باتیں رکھ کر کے انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ کچھ اور باتیں رکھ کر کے اللہ کی توفیق سے اس بار انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے خیر رکھا تو پوری با جماعت انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ کی نماز اللہ کی توفیق سے ادا کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ حالات کو درست رکھے، اللہ حالات کو صحیح سلامت رکھے، آمین۔ ایک بات یاد رکھیے، قربانی کے حوالے سے، قربانی چونکہ سنت مؤکدہ ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ہر سال قربانی دی ہے، لہذا اللہ کے بارے میں آتا ہے یضحی بکبشین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خوبصورت جانور کی قربانی دیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کریں گے، جانور کو ذبح کریں گے، تو دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جانور اچھا خاصا موٹا تازہ فربا ہونا چاہیے۔
خوبصورت ہونا چاہیے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب قربانی کے لیے جانور خریدتے تھے اچھی طرح ٹٹول لیتے تھے، اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد جانور کو خریدا کرتے تھے، اور کہتے ہیں ہم قربانی سے پہلے لے کر کے آتے تھے، گھر میں دانا پانی چارہ پانی سب ڈالتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کر رہا ہے اور جانور پہلے لے کر کے آ گیا ہے اور گھر میں چند دن خدمت کرنے کے بعد اگر جانور کی قربانی کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے اس میں ثواب زیادہ رکھا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے جانور عیب دار نہ ہو۔ 4 چیزیں ہیں جن سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ جانور ایسا لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن دور سے نظر آ رہا ہو، کانا نہ ہو جس کی آنکھیں بالکل پوری طریقے سے چلی گئی ہوں، اسی طریقے سے کان کا کٹا نہ ہو، اتنا کٹا نہ ہو کہ دور سے نظر آ رہا ہو کہ ہاں یہ جانور عیب دار ہے، اسی طریقے سے ایسا لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو، دبلا پتلا نہ ہو کہ اس جانور میں چلنے کی سکت ہی نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ہاتھ لگا دیا تو جانور زمین بوس ہو جائے، ایسا بھی جانور نہیں لانا چاہیے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جانور کا سینگ ہے اچھی طریقے سے دیکھ لینی چاہیے، کہیں زیادہ تو ٹوٹا نہیں ہے، اگر مختصر کہیں ہے جس کا عیب ظاہر نہیں ہو رہا ہے، کمزوری ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا عیب جو دور سے نظر آ رہا ہے ایسے جانور کو خریدنے سے بچنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے مکمل طور پر احتراز کرنا چاہیے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اسی حوالے سے جو بات آئی ہے، قربانی کا جو جانور ہے وہ مسنہ ہونا چاہیے۔ مسنہ کے معنی دانتا ہونا چاہیے، اور دانتا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پیدائشی دانت ٹوٹ کر گر گئے ہوں اور اس کے بعد اناج کے دانت آ جاتے ہیں، جیسے ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں، 7 سال کے بچے 8 سال کے بچے ہوتے ہیں تو دانت جھڑنے لگتے ہیں اور اناج کے دانت آ جاتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے، شریعت اسلامیہ نے یہ کہا لا تذبحوا الا مسنہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا جانور جو جانور ذبح کر رہے ہیں، قربان کرنے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ مسنہ ہونا چاہیے، سال کی شرط نہیں ہے۔ بہت سارے بھائی فون لگا کے پوچھیں گے 1 سال کا ہے چلے گا کیا، 12 مہینے کا چلے گا کیا، 15 مہینے؟ نہیں میرے بھائی، شریعت اسلامیہ نے سال کی قید نہیں لگائی ہے، اگر اس کے دودھ کے دانت گر گئے ہوں خلاص وہ قربانی کے لائق ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیں۔ ہر علاقے میں جانور ایک ہی مدت میں ایک ہی عمر میں دانتا نہیں ہوتا ہے، کہیں 1 سال کا جانور دانت نکل آئے، کہیں 12 مہینے کا، کہیں 14 مہینے کا، کہیں 16 مہینے کا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے یہ قانون بتا دیا ہے، اصول بتا دیا ہے لا تذبحوا الا مسنہ، دانتا ہونا چاہیے شرط، بس خلاص۔ وہ 11 مہینے کا ہے، 12 مہینے کا ہے، 13 مہینے کا، بہت سارے بیچنے والے دھوکہ دے دیں گے آپ کو، 1 سال کا ہو گیا ہے پر دانت آنے والا ہی ہے، غلط ہے یہ۔ اس کے دودھ، اور جانتے دانتا کس کو کہتے ہیں؟ اوپر کے دانت نہیں، نیچے کے دانت اور سامنے کے 2 دانت یہ ٹوٹ کر گر جائیں بس خلاص وہ مسنہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہماری شریعت اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ تو ہم جب قربانی کا جانور خریدیں اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیا کریں۔ بہت سارے بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، احباب کیا کرتے ہیں، جانور لے کر کے آگے دانت ہے کہ نہیں وہ کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں، بس قربانی کر دیں گے، گوشت وغیرہ کھا لیں گے، تقسیم کر لیں گے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور یاد رکھیں، کسی کے فضائل اور مسائل میں جب کوئی حاجی صاحب حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور خاص طور پر حج تمتع جب کرتے ہیں تو ہر حاجی کے لیے قربانی کا جانور یہ واجب ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی حاجی ہیں ان کے لیے قربانی کا جانور خرید کر ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن غیر حاجیوں کے لیے ہم آپ لوگ جب یہاں پر جی رہ رہے ہیں تو ہمارے فیملی میں رہنے والے جتنے ممبر ہیں تمام کے لیے قربانی کا جانور خریدنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک فیملی میں اگر ایک جانور خرید لیا گیا سبحان اللہ اس کا ثواب فیملی کے سارے ممبران کو ملے گا۔ اللہ کا یہ فضل و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے
خاص رحمت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، خاص طور پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت بڑی معروف اور مشہور ہے، وہ فرماتے کہتے کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضاہی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تھی۔ اب ایک فیملی میں 15 لوگ ہیں، ایک فیملی میں 50 لوگ ہیں، شریعت نے یہ نہیں جوڑا ہے چولہا ایک ہونا چاہیے، پکوان ایک ہونا چاہیے، کھانا پینا ایک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے چولہے الگ ہیں، پکوان الگ ہے، باورچی خانہ الگ ہے تو بکرا بھی الگ ہونا چاہیے، لیکن آپ کا چولہا آپ کا پکوان سب ایک میں ہے اور اس فیملی میں 50 آدمی کیوں نہ ہو، ایک جانور سبحان اللہ یہ کافی ہو جائے گا۔ اور ایک جانور جب ذبح کریں گے وہ فیملی کے سارے ممبران کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، ایک پوری فیملی والے مل کر کے بھی ایک جانور نہیں خرید سکتے ہیں، ایک حصہ لے لیں گے۔ وَفِي الْبَقَرِ 7 وَفِي الْبَعِيرِ 10۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک گائے میں 7 افراد، 7 افراد نہیں 7 فیملی ہو، کتنے؟ 7 فیملی، سبحان اللہ، 7 فیملی، اور اونٹ میں 10 فیملی شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے، ایک جانور اگر لے کر کے آئے تو گھر کے سارے بچوں کے نام سے ذبح کرنا چاہیے۔ ارے گھر کا جو سربراہ ہے نا، لیڈر ہے، نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اس کے حوالے سے اس کی طرف سے کر دیجئے، گھر کے سارے افراد کو سبحان اللہ ثواب ملے گا۔ یہ پیغام ہے اور یہ تعلیم۔ ہاں ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ نے وسعت دی ہے، آپ 2 لائیے، 4 لائیے، 6 لائیے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو نواز دیا 2 4 6 10 کیجئے، لیکن ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو ثواب عطا فرمائے گا جن کا چولہا اور جن کا پکوان ایک ہونا چاہیے۔ یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، بہت بڑا یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، آج بھی ہے، اور میں تو کہتا ہوں لا ینحل حتی تقوم الساعہ، یہ حل نہیں ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ امت میں اتحاد پیدا فرمائے۔ وہ مسئلہ کیا معلوم ہے؟ میت کی طرف سے قربانی کا۔ ہر قربانی کے موقع پر یہ ایشو برابر اٹھایا جاتا ہے۔ کچھ مسلک کا یہ کہنا ہے میت کی طرف سے قربانی چلے گا، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں چلے گا۔ علماء اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، دیگر مسالک کا نام نہ لیتے یہ تمام میں یہ اختلاف موجود ہے۔ میں ایک صاف اور سیدھی بات کر رہا ہوں، چونکہ یہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، خطبہ جمعہ کا یہ موقع ہے۔ صاف اور سیدھی بات ہمیشہ یاد رکھیے، اختلاف سے قطع نظر، اختلاف سے بچتے ہوئے آپ ان تعلیمات پر عمل کیجئے جو بنیادی تعلیمات ہیں اور جن کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، میں صرف مثالیں دے کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں، احادیث بے شمار موجود ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہوا، ام کلثوم کا انتقال ہوا، نبی کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، نبی اکرم علیہ السلام کے بچوں کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، دیگر اقارب اور اعزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما گئے۔ نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ نبی اکرم علیہ السلام چاہتے اپنے تمام میت کا ایک ایک کا نام لے کر کے ایک ایک جانور ان کی طرف سے ذبح کر سکتے تھے، پر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ پیغام یہ دیا ہے کہ میت کی طرف سے اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے نا، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، مساجد بنوائیے، مدارس بنوائیے، یتیم خانہ بنوائیے، مسافر خانہ بنوائیے، اور ساری چیزیں ہیں، قرآن لا کر کے رکھ دیجئے، کتابیں لا کر کے رکھ دیجئے، غریب غربا کو کاروبار پر لگا دیجئے اپنے میت کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جن کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے، لیکن میت کی طرف سے قربانی کا جو مسئلہ ہے یہ امت میں علماء میں مختلف فی ہے، لہذا اختلاف سے بچتے ہوئے آپ کیا کیجئے، سبحان اللہ، جتنے زندہ افراد ہیں آپ
جو گارجین ہیں ان کا نام لے کر کے ان کی طرف سے قربانی کیجئے، سارے زندہ افراد کو ثواب مل جائے گا۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، بہت بڑے عالم دین علامہ عبید اللہ محدث مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کے فتاوے وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ بضد ہیں نہیں میں میت کی طرف سے قربانی کروں گا ہی تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں تو نہیں کہتا ہوں، یہ ایک عالم دین کا فتویٰ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی مفتی نہیں ہوں جو میں فتویٰ دے رہا ہوں، میں علماء کے اقوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے اگر آپ بضد ہیں کہ میت کی طرف سے میں قربانی کر کے ہی رہوں گا تو 2 جانور لائیے۔ کتنے؟ 2 جانور لائیے، ایک جانور صرف میت کی طرف سے کر دیجئے، وہ پورا گوشت اس کا صدقہ اور غریبوں میں بانٹ دیجئے، اور ایک جانور آپ ذبح کیجئے کس کی طرف سے؟ اپنے گھر کی فیملی کے سارے ممبران کی طرف سے۔ بہرحال کہنا یہ میت کی طرف سے دیگر بہت سارے اعمال صالحہ ہیں، آپ ان کو انجام دیجئے، انشاءاللہ میت کو ثواب پہنچے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسی طریقے سے وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کچھ اور باتیں مجھے رکھنی ہے۔ قربانی کا گوشت خود کھائیے، کھلائیے، غریبوں میں بانٹیے، کتنا دن رکھنا ہے رکھیے، لیکن خراب ہونے سے بچائیے، اتنا دن بھی نہ رکھیے کہ خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھائیے، مانگنے والوں کو بھی دیجئے اور نہ مانگنے والوں کو بھی دیجئے۔ اب ایک بڑا سوال ہو سکتا ہے، ہم جس ملک میں جی رہے ہیں یہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، ہمارے پڑوس میں بھی غیر مسلم رہتے ہیں، آزو بازو رہتے ہیں، آپ کے سب کے پڑوس میں رہتے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم قربانی کا گوشت مانگنے کے لیے آ جائے تو کیا کریں گے؟ دیجئے۔ کیا کیجئے؟ دیجئے اسے قربانی کا گوشت، ہو سکتا ہے وہ کھا کر کے وہ اسلام لے آئے، سبحان اللہ، ہدایت کا ذریعہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی، ایک دعوت جائے گا، ایک میسج جائے گا، ایک پیغام جائے گا، تو وہ غیر مسلم جو گوشت کھاتے ہیں اور آپ کے دروازے پر آ کر کے مانگ لے ہمیں بھی قربانی کا گوشت دیجئے، دے دیجئے للہ فی اللہ، اور دعا کیجئے اللہ یہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ بات ہو گئی۔ اور ایک چیز اور ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، سب غلط ہے، سب کھائیے، البتہ جو بہتا ہوا خون ہے، جانور ذبح کرتے ہیں جو خون بہتا ہے، المیت والدم، یہ حرام ہے، یہ خون جو ذبح کیا جاتا ہے یہ پکڑ کر نہیں کھا سکتے ہیں، بعض علاقوں میں غیر مسلمین پکڑ کر کے رکھتے ہیں، اسے کھاتے ہیں، وہ مسلمان کے لیے حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے اور نہیں کھانا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور آپ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیجئے۔ اللہ سب کو توفیق دے، ہمت دے، اللہ حوصلہ دے۔ بہت سے تو دروازے بند کر لیں گے، بچے آپ نہیں دیکھنا، بیوی آپ نہیں دیکھنا، دروازے بند کر کے ذبح کرے، نہیں بھائی یہ بزدلی کب تک، یہ بزدلی کب تک بھائی؟ نہیں، جانور قربانی کا جانور خود چھری پکڑ کر کے آپ ذبح کیجئے۔ اللہ کے لیے کے بارے میں آتا ہے وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے عورت بھی اگر جانور ذبح کرنا چاہے موقع دینا چاہیے۔ امت کی ماں بہنوں کو ہمت آئے ان کے اندر، بہادری آئے ان کے اندر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں چھری پکڑاتے تھے اور کہتے تھے چلو قربانی کے جانور کو ذبح کرو، سبحان اللہ۔ یہ بھی روایت موجود ہے، اور کسی عورت نے قربانی کی ہے، جانور ذبح کیا ہے، اس کا ذبیحہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حلال ہے۔ اللہ کے حبیب کے سامنے تذکرہ کیا گیا، ایک عورت، وہ زمانے کی عورتیں قربان جائیں، سبحان اللہ، وہ زمانے کی عورتیں، پتھر سے ایک عورت نے جانور کو ذبح کر دیا، نبی کو پتا چلا، نبی نے کہا حلال کھاؤ۔ اسی طریقے سے ایک اور بات یاد رکھیے، ہم جس ملک میں جی رہے ہیں اور ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اس نبی کی صفت اللہ نے فرمائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے نبی کو، رسول عربی کو علیہ السلام ساری دنیا کا رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس نبی اکرم کی یہ تعلیمات ہے، سبحان اللہ، انسان تو انسان ہے، حیوانوں کے ساتھ بھی، جانوروں کے ساتھ بھی، پرندوں کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اخلاق کا مظاہرہ
کرنا چاہیے. ہم جب قربانی کے جانور کو ذبح کریں، شریعت نے بہت ساری تعلیمات دی ہے، ان کا پاس و لحاظ رکھیں. نمبر 1، سب سے پہلے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لیں، اور افسوس جانور کے سامنے تیز نہ کریں. بہت سارے بھائی جانور کو مارتے رہتے ہیں بار بار، غلط ہے. جانور کے سامنے چھری تیز مت کیجیے، الگ جگہ پر جانور کو ہٹا کر کے چھری تیز کیجیے. نمبر 1. نمبر 2، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کیجیے. اور نمبر 3، سبحان اللہ، کیوں جانور بھی سمجھتا ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، قرآن کریم نے فرمایا ان کے بول چال بھی ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان کا پروردگار سمجھتا ہے. اسی طریقے سے سبحان اللہ، جانور ذبح کرنے سے پہلے اسے قبلہ کی طرف لٹائیے، داہنے کروٹ لٹائیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دائیں ہاتھ میں چھری پکڑیے، بائیں ہاتھ سے اس کے سر کو پکڑیے اور کہیے بسم اللہ واللہ اکبر، اور چھری کیا کیجیے، سبحان اللہ چلا دیجیے. اگر کسی نے جان بوجھ کر کے بسم اللہ واللہ اکبر نہیں کہا، وہ ذبیحہ حرام ہے. ہاں بھول گئے ہیں یہ مسئلہ الگ ہے، یاد نہیں رہا یہ مسئلہ الگ ہے. اچھا، قربانی کا جانور ذبح کر رہے اس کے لیے علماء نے دعائیں بتائی ہیں، پڑھ لیں تو اور اچھا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. لا، یہ پوری دعا پڑھیے، اس کے بعد پڑھیے اللہ کہیے اللہم ان ھذا منک ولک، کیا کہیے، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے، تیری توفیق سے میں یہ ذبح کر رہا ہوں، یہ تیرے پاس ہی جا رہا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد کہیے اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی، اے پروردگارہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے. دیکھ رہے ہیں، گھر کے سارے افراد کو آپ نے کیا کیا، قربانی میں شامل کر لیا. اگر کسی اور کی طرف سے اللہم تقبل من فلاں، جیسے عبد الرحمن، عبد الرحیم وغیرہ وغیرہ، وعن اہل بیتی، یا کچھ بھی کہیں کر کرے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے آپ چھری چلائیں گے. یہ طریقہ موجود ہے حدیث کے اندر. قربانی کا جو چمڑا ہے وہ مزدوری میں آپ نہیں دے سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے ہیں، آپ استعمال کرنا ہے استعمال کیجئے. جیسے اس زمانے میں لوگ قربانی کا چمڑا استعمال کرتے تھے، مشکیزہ بناتے تھے، چپل بناتے تھے، جوتے بناتے تھے. آپ نہیں استعمال کر رہے ہیں، غربا میں، مدارس میں وغیرہ وغیرہ آپ تقسیم کر دیجئے، بات ہو گئی ہے. اور آخری بات کہہ کر کے بات ہم ختم کر رہے ہیں. قربانی چونکہ یہ خالص عبادت ہے، کیا ہے، خالص عبادت ہے، ریا نہیں، نمود نہیں، شہرت نہیں، دکھاوا نہیں، کچھ نہیں میرے بھائیوں. کیسے معلوم ہے، جانور خرید کر کے لائیں، گلے میں ہار ہے، پھول ہے، مالا ہے، پہنا رہے، گھما رہے، ویڈیو بنا رہے، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے، کمنٹ آنے چاہیے بکرا کیسا ہے، جانور کیسا. نہیں، غلط ہے میرے بھائی. یہ جانور ذبح کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، اور کہاں یہ ریا، کہاں یہ نمود، کہاں یہ دکھاوا. اللہ نے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. قربانی کے جانور کا خون، گوشت یہ اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. اس کا یاد رکھیں، ریاکاری سے بچیں، دکھاوے سے بچیں. اور آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر رہے ہیں، جو جماعت اور جمعیت کی طرف سے یہ ہمیں باقاعدہ گزارش کی جاتی ہے اس بات کو کیا جائے، کہا جائے، وہ یہ ہے، ہم جس ملک میں جی رہے ہیں، ہم مینورٹی میں، اقلیت میں ہیں، ہمارے آس پاس پڑوس میں رہنے والے جو غیر مسلمین کی تعداد بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. لہذا قربانی کے موقع پر کیا کریں، صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں. جانور کو روڈوں پر ذبح نہ کریں، نالیوں میں خون نہ بہائیں. آپ کیا کریں، آپ کا کمپاؤنڈ، آپ کا علاقہ، آپ کی چہل دیواری ہے، آپ وہاں پر جانور کو ذبح کریں، اس کی اوجھڑی، اس کی آتڑی وغیرہ، غلیظت وغیرہ سب نالیوں میں مت ڈالیے. میونسپل کارپوریشن کی گاڑیاں آتی ہو آپ اس کے حوالے کر دیجئے. لیکن آپ صاف صفائی کا خیال رکھیں، خود صاف رہیں، گھر کو صاف رکھیں، آنگن کو صاف رکھیں، محلے کو صاف رکھیں، شہر کو صاف رکھیں، پورا ملک صاف رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری شریعت کہتی ہے الطہور شطر الایمان. اللہ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. ابتدائے زمانے میں نبی پر وحی آ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کپڑے صاف رکھو اپنے. ہم نظافت پسند لوگ ہیں، صفائی پسند لوگ ہیں. قربانی کے موقع پر ایسا کہیں سے کوئی آواز نہیں آنا کہ مسلمان یہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اور کچرا لا کر کے ڈال دیتے ہیں. خود نہ بدنام ہو، اسلام کو بدنام مت کرو، مسلمان نہ بدنام ہو، نہ مسلمانوں کی عزت خاک میں ملے، ایسا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. صاف صفائی کا خیال رکھیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ قربانی عید الاضحیٰ
الاضحیٰ کی نماز کے جو اوقات ہیں، ٹائم ٹیبل ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اعلان کیا جائے گا۔ عرفہ کا روزہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات رکھیں گے۔ اللہ سے مل کر کے دعا کریں، پروردگارہ جو باتیں میں نے کہی ہے، پہلے کہنے والے کو، سننے والے کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ اس عید قربان کی برکت سے پوری دنیا میں اللہ امن و شانتی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امن کی فضا قائم ہو جائے۔ اللہ ہماری دعا ہے، پروردگارہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کو اللہ قربانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ریاکاری سے، دکھاوے سے، شہرت سے، نام و نمود سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ اخلاص پیدا فرمائے، تقوی پیدا فرمائے، ہم سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ ذوالحجہ کو پوری دنیا والوں کی ہدایت کا اللہ ذریعہ بنائے۔ عالم اسلام میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے۔ دارالحرب ہو، دارالکفر ہو، کوئی دارالامن ہو، جس علاقے میں، جس خطے میں رہنے والے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کے عزت کی، ان کے آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ کورونا وائرس جیسی عالمی وبا مہلک بیماری میں جو وفات پا گئے ہیں مسلمان، خاص طور پر اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اسلام کے دشمن جو اس عالمی وبا میں مر گئے ہیں اللہ ان کے قبروں میں آگ پیدا فرما، جہنم میں داخلہ فرما۔ جو ظالم ہے اللہ ان کو ہدایت کا موقع نصیب فرما، جو ظالم ہے اللہ انہیں ہدایت کا موقع نصیب فرما، جو مظلوم ہے اللہ تو ان کی مدد فرما، اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کو عزت نصیب فرما اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرما۔ اور آخری دعا کر کے بات اپنی ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں پروردگارہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ